اور ایسے ایسے خواب ہوتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے جی ہاں بالکل کہ وہ اور آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہیں کچھ ہو جائے گا جو آپ نے دیکھا ہے. بالکل، اسی لیے کہنا کسی کو بھی نہیں چاہیے، کسی کو نہیں بتانا چاہیے، خاموش. اور کوئی اچھا، اس اچھا میں بندہ اگر کسی کو کوئی میری بات پر کوئی اعتراض ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں. وہ سارے سو گئے ہو میوٹ بٹ جاگنے پہ گل سننے پہ نال بھائی دی جی لالا بی ایف ٹی نہیں آ رہے یار، مین بڑی حلقت ہو رہی. بی ایف ٹی کیوں نہیں بول رہا تھا؟ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کرتے ہیں نا، تو پہلے تو آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، پھر دوسری کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہوتا ہے، اگر آپ کو صحیح کوئی بتا رہا ہے تو اس پر پھر آپ نے سوچنا ہوگا، صرف سننا نہیں ہوگا. لالا جی لالا یہ جو آپ نے مطلب ایریا بتایا ہے جہلم سے ترمیز کا، خراسان کا، تو اس کی حدود وغیرہ وہ کیسے مطلب طے کی گئی کہ یہی وہ علاقہ ہے خراسان کا؟ یہ اس طرح ہوا تھا، اچھا دیکھیے. لالا میرا بھی سوال. خراسان میرے نزدیک جو خراسان ہے نا، یہ جو کونا نہیں بنتا بلوچستان کا، بلوچستان ایران، بلوچستان، پاکستان اور یہ جو افغانستان ہے، یہاں سے وہ کالج ایسا نہیں ہے عابد بھائی. یہ جو ترمیز ہے نا، اس کا اچھا ایک اور چیز اس کے علاوہ، ایک اور چیز مجھے اگر آپ بتا دیں، یہ افغانستان میں یہودی کس جگہ رہ رہے ہیں سر؟ کس کونے میں رہ رہے ہیں؟ یہی خراسان کی کونے میں رہ رہے ہیں یا ایران کی طرف رہ رہے یہ شمال میں رہ رہے ہیں. جو ہیں؟ اچھا ترمیز کا علاقہ یہ بھی شمال ہے نا، یہ اچھا شمال میں وہ رہتے ہیں. اور اب وہ بھی اسی ادھر لیے آگے وہاں پہ رہ رہے ہیں میرے صرف خیال. یہود نہیں رہتے، سکھ بھی ادھر رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلے جیسے ٹھیک. ہمارے ہاں سکھ رہتے ہیں، مطلب پشتون سکھ جو ہے، یہ سوابی کا علاقہ جو ہے پشاور میں، سکھ بھی بڑی کمیونٹی ہے ادھر. اور اس کے رسم و رواج ہماری طرح ہوتے ہیں. میں اس دن میں گیا تھا ٹسکو میں، تو ایک فیملی تھی، 4-5 بچے، والدین تھے. تو میں فون پہ بات کر رہا تھا تو مجھے کھڑا کیا کہ آپ کدھر کے ہیں؟ تو میں نے کہا میں سوابی کا. کہتے ہم بھی سوابی کے ہیں. کہتے ہمیں اپنی زبان اچھی لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی منارٹی کے ساتھ کچھ زیادتی کرتے ہیں. وہ ادھر خوش ہے تو رہتے ہیں نا، اور ان کا اپنا آبائی علاقہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں یہاں پر اسلام اور دوسروں کا فرق ہے کہ اسلام میں جتنے اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ آپ پر فرض ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس کی حفاظت کریں گے. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ان علاقوں میں کسی سکھ کے ساتھ یا ہندو کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو. ہاں ایک چیز ہوتا ہے، اور وہ سیاسی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں جو پنجاب میں ہوتا ہے کہ کبھی گرجوں پہ حملہ، یعنی ان کی جائیداد آپ کو چاہیے تو آپ نے اس پر بلاسمی کا وہ لگا دیا الزام. یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کتنی دفعہ ہوئی ہیں. ان میں بیرونی ہاتھ بھی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اکثر صرف ہوتا ہے یہ اس میں پنجاب کے علاقوں میں ہوتا ہے، اور سندھ میں پھر ہندوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کی بچیوں سے شادی کرنے کے بہانے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے. لیکن باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورا جو خطہ ہے نا، اس میں اقلیتوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوتی. جتنے محفوظ ان علاقوں میں اقلیت ہے، یہ کسی جگہ اتنے محفوظ نہیں ہے. یعنی ہم رہتے ہیں یورپ میں، ہم اتنے محفوظ نہیں ہوتے جتنے یہ لوگ محفوظ ہیں. جی لالا وہ خراسان کا بتا رہے تھے. جی خراسان کا دیکھیے آپ، ایران کا حصہ اچھا ہے. اس میں ویسے لالا جو ابھی
میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں اس میں ایک چیز کہ جو ابھی ان کی پینٹاگون کی جو پالیسی آئی ہے نا، اس دن اس پہ ہم نے بات بھی کیا تھا کہ فارن پالیسی پہ اس پہ پورا، جب یہ آسم منیر گیا ہوا تھا نا جن دنوں ادھر آیا ہوا تھا ادھر پینٹاگون میں، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، تو باقاعدہ کالم لکھا گیا تھا فارن پالیسی میگزین کے اندر. تو وہ ظاہر ہے اسپوکس ماؤتھ پیس ہے ان کا پینٹاگون کا اور سی اے کا، کہ آرمی چیف جو پاکستان کا آرمی چیف ہے اس کا دورہ امریکہ، یہ ٹائٹل تھا اس کا. تو اس میں انہوں نے یہ اس بات کا یہ تعین کیا ہے کہ چونکہ جو دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر ہے وہ پاکستان اس کی لپیٹ میں آئے گا، بلکہ اس سے یہ ریجنل بہت سارا ریجن بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا. اور اس افریت کا نام انہوں نے بتایا ہے، یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ جو ساری دہشت گردی ہے اس کا نام ہے خراسان اسٹیٹ. یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا، یعنی ایک جس طریقے سے انہوں نے اسلامک اسٹیٹ ہے ایک، ٹھیک ہے، جس نے ابھی یہ رانیوں کے بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ رضا مصابی سمیت رضا مصابی کو بھی ٹارگٹ کیا ادھر، وہ دوسروں کو بھی ٹارگٹ کیا. تو یہ اب ایک خراسان اسٹیٹ ہے جو اس خطے میں بہت بڑی تباہی و بربادی لا رہی ہے، اور ان کی صفیں انہوں نے منظم کی ہیں، اور ان کے خلاف ہم نے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ دفاع کرنا ہے سارا. تو یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. جی اوور ٹو یو سر. جی اگر آپ کو یاد ہوگا تو داعش بنائی گئی تھی، اور داعش کہاں پہ بنی تھی؟ یہ عربی لفظ ہے داعش، یہ بنی تھی عراق میں. اس کا جو سربراہ تھا زرقاوی، جس نے بہت بڑی تباہی مچائی تھی سیریا میں اور عراق میں، اور پھر ان کو مارا گیا. اور اسی داعش کو اٹھا کر وہ لے کے آیا افغانستان میں طالبان کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ بکر بغدادی نہیں تھا اس کا؟ ابو بکر بغدادی کے بعد جو زرقاوی تھا نا، اس کے وقت میں ہوا تھا. بغدادی بعد میں آیا نا، ٹھیک ہے. جب اس کو قتل کیا گیا تو بغدادی نے کمان سنبھالی نا. تو اس وقت یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ امریکہ نے بنایا تھا. اور اس کے کس کے توڑ کے لیے کہ ان کو تو پہلے پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے افغانستان میں. تو انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ ہم ان کو کنٹرول ابھی نہیں کر سکتے طالبان کو، تو انہوں نے داعش کو ان کے خلاف کھڑا کیا، اور بہت بڑی قتل عام ہوئی ہے داعش کی، اور مکمل طور پر اس کو ختم کیا گیا. لیکن اس کے بعد خراسان، اچھا، اس کے بعد انہوں نے خراسان کا شوشہ چھوڑا جو ابھی کر رہے ہیں. اب خراسان کا مطلب کیا ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن آف افغانستان. اور جب بھی افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو پاکستان ڈیفینیٹلی ہوگا. اس کو آپ مطلب اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو یہی تو علامہ اقبال نے خود کہا تھا کہ آپ کی بربادی سے ہے دنیا کی بربادی، اور آپ کی آبادی سے ہے دنیا کی آبادی. یہ افغانستان کو وہ کہہ رہا تھا. تو اب آپ دیکھیے اصل میں طالبان کون ہے. یہ اس وقت جو پالیسی ہے نا ہماری فوج کی، یہ بدل چکی ہے. اصل میں ابھی تک تو یہ یہی کہتے رہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی ڈیپتھ ہے افغانستان، اور حقیقت بھی ہے، بفر سٹیٹ بھی ہے. تو اس کے درمیان انہوں نے خراسان کا شوشہ چھوڑا تاکہ مزید ان کو نقصان پہنچائے. لیکن اس وقت کے طالبان وہ طالبان نہیں ہے جس پر امریکہ حملہ آور ہوا تھا. یہ ماڈرن بھی ہے ان کے نسبت، انصاف بھی یہاں بہت صحیح طریقے سے چل رہا ہے. اور جو شمالی اتحاد تھا وہ لوگ ان کے ساتھ مل گئے ابھی حکومت میں. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ افغانستان میں امن چاہیے تو طالبان کے ساتھ چلنا ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھ لیے کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں افغانستان کہاں سے کہاں پہنچا. یہ وہ آخری جو جنگیں ہونی ہے نا، اس کے لیے اس نے میدان بننا ہے. اور یہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تاریخ میں آپ دیکھ لیں جتنی بھی جنگیں ہوئی افغانستان کی، اس سرزمین پر کسی نے فتح حاصل نہیں کی. وہ کوئی آیا مثال کے تھوڑے دیر کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے،
اور قوم اس کے ساتھ مل کے انہوں نے بغاوت کر کے حکومت الٹایا. یہ ہوا ہے، لیکن بیرونی قبضہ کبھی نہیں رہا، 2 ملکوں میں نہیں رہا. ایک جنوبی یمن، ابھی تو یمن ہے نا، شمالی اور جنوب دونوں یمن ہے، لیکن اصل میں بہت بڑی دشمنی ہے جنوبی یمن اور شمالی یمن کے درمیان. یہ جو جنوبی یمن ہے اور افغانستان، اس پر استعمار کبھی نہیں آیا. استعمار کا مطلب ہے کہ قابض اس پہ کوئی نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے. اور آج تک وہی سچویشن قائم ہے. تو بعض زمینیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس امانت رکھی ہیں کہ یہاں سے کیا کیا ہوگا. اس لیے یعنی کہ وہ جب کیا تھا، ابھی اتنے مشہور نام ہم کیسے بھول جاتے ہیں، قیس عبدالرشید. قیس عبدالرشید جب مکہ مدینہ پہنچا، جس وقت یلغار ہوا تھا، شروعات ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو حملہ کرنے والے ہیں. اور اس زمانے میں تو یہ بیری کشتیاں ہوتی تھی اور ہمارا اتنا فاصلہ نہیں ہے. اگر آپ سمندری اس کو دیکھ لیجئے تو 700 ناٹیکل مائل بنتا ہے یا کتنا. تو یہ لوگ جب پہنچے قیس عبدالرشید کے قیادت میں، تو انہوں نے جب تلواریں نکالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے کہ ہمارے افغانی بھائی پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی ہیں. تو اتنا قتل عام ہوا کافروں کا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا باتان. یہ جو آپ پٹھان کہتے ہیں نا، اصل میں یہ پٹھان نہیں ہے، یہ باتان ہے. باتان اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو سمندری جہاز کے آگے لگا ہوتا ہے، جو بہت سخت لکڑی ہے. یعنی ٹنوں کے حساب سے اگر کوئی جانور ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے سامنے آ کر، لیکن اس جہاز کو نقصان نہیں پہنچتا. تو اس کا نام انہوں نے رکھا باتان، یہ ان لوگوں کا. وہ پھر جب وہی لفظ ایشیا تک پہنچتے وہ پٹھان ہو گیا. اصل میں چیز یہی ہے. اور یہ ہے ان کا اصل جو ہے نا، وہ تو عرب ہے، یہودیت تو ہے. یہ یہود تھے نا، پہلے حلب میں رہنے والے لوگ تھے، یعنی سیریا میں. جب ان کے ساتھ ظلم شروع ہوا تو یہ حلب سے البانیہ چلے گئے. تو جب البانیہ چلے گئے، وہاں ایک اسٹیٹ ہے ارجینیا. اب بھی آپ جائے کسی ارجینین کو دیکھے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے میں کسی افغانی سے مل رہا ہوں. تو ارجینیا میں جب ان کے خلاف یہ بغاوتی شروع ہو گئی اور ظلم شروع ہوا تو یہ افغانستان آئے. تو آدھی افغانستان میں رہ گئے اور آدھی کشمیر میں چلے گئے. ان کی اور کشمیر والوں کا خون یہ ایک ہی خون ہے، آپ سمجھ گئے. تو یہ اصل میں تاریخی واقعات ہے، اور یہ بڑے آپ کو بہت مدلل طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، انگلش بکس بھی ہے اس میں بھی دیکھیں گے تو یہی کچھ آپ کو بتایا جائے گا. تو یہ ہے کہ اب جو خرابی ہونی تھی نا وہ حدیث شریف کے حساب سے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ ہو چکی ہے. یعنی جس طرح پاکستان کے ساتھ ہوا یہ 10-15 سال میں، جو یعنی جب سے آپ کے 80 ہزار لوگ بغیر کسی وجہ سے شہید کر دیے گئے، آپ کے انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا، بلینز آف ڈالر کے آپ مقروض بھی ہو گئے غلط پالیسیوں کی وجہ سے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اب نمبر ہے انڈیا کا، اس کی ٹوٹنے کا. کیونکہ انڈیا میں اس وقت جو آزادی کی تحریکی چل رہی ہیں وہ ہے تقریباً 19، یعنی ناگالینڈ سے لے کے میزورم، 27 ایجیٹیشنز. نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی بات آپ کریں. جو حقیقی ہے نا، یہ تو پھر ٹوٹل تو ان کی صوبے میرے خیال میں 34 ہے نا. تو وہ علاقائی جو قوتیں ہوتی ہیں، آپ اس کی بات کرتے ہیں. جو حقیقت میں آزادی لینے کے لیے ماؤسٹ ہے، بہت کچھ ہے آپ کے. اچھا، اس کے مقابلے میں یہ RSS کیوں بنایا گیا، یا بجرنگ دل یا شیو سینا، ان کو یہ سارا تاریخ پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بچوں کو، جب 7-8 سال کی عمر کے بچوں کو لے جا کر ان کے ذہنوں میں اس مسلمان دشمنی کی بیج بوئی جاتی ہے. لیکن ہمیں افسوس یہاں پر صرف اپنے افواج سے ہے کہ کیا ان کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے.
یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ آرمی میں صرف یہ سلوٹ کرتے ہیں، ان کو مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن کس قسم کی تعلیم مذہبی دی جاتی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ان کے کردار کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے کہ ہر جگہ انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا۔ اگر فلسطین کو دیکھے، جب بغاوت شروع ہوئی، اردن کیا ہے؟ اردن سارا فلسطینی ہے، یعنی اردنی خود توڑے ہیں۔ تو ضیاء الحق کی شکل میں جب یہ بریگیڈیئر تھا، تو جب شاہ حسین کا دور تھا اور وہ بہت ظالم آدمی تھا، شاہ حسین نے پاکستان سے فوج مانگا اور اس کی کمانڈ کر رہا تھا جنرل ضیاء الحق، اس وقت وہ بریگیڈیئر تھا۔ ہزاروں فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا، اور اب جب موقع آیا صرف پاکستان اتنا کہہ دیتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب پاکستان سے یہ الفاظ آ جائیں گے تو ہم میں وہ جان پھر نہیں رہے گی۔ تو اب بدنصیبی دیکھ لیجئے، اگر پاکستان اس غزہ کے مسئلے میں صرف اتنا کہہ دیتا کہ خبردار آگے مت بڑھنا ورنہ ہم انتظام کر سکتے ہیں، تو یہ تو حقیقت ہے۔ وہ قوت پاکستان کے پاس ہے جو ان کو منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے درپے تو نہیں ہے۔ لیکن اب ہوا کیا ہے کہ آپ کے فوج نے آپ کو مغرب اور عربوں کا غلام بنا دیا۔ جہاں آپ نے حکمرانی کرنی تھی وہاں وہ غلام بن گئے۔ افسوس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اندر سے اب بہت جلد ہو جائے گا۔ مجھے جو یقین اس وقت آ رہا ہے نا، اب جس طرح عمران خان نے وہ آرٹیکل جو لکھا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے، اور یہ جو ہمارے طاقتور ہیں ان کی بھی اوسان خطا ہو چکے ہیں، یہ چیزیں تو ہوں گی۔ تو اگر ان سب چیزوں کو آپ ملائیں گے تو آپ ریزلٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ لالا ویسے الیکشن کے کیا کہتے ہیں، آج کی کیا اپڈیٹ ہے؟ الیکشن کی طرف یہ جا رہے ہیں یا نہیں، الیکشن کی طرف راہ یہ کی بتی ہے؟ جانا چاہتے تھے، اور حقیقت میں جانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم کوئی بھی طریقہ استعمال کریں گے تو ہم پی ٹی آئی کو شکست نہیں دے سکتے، اور وہ کچھ ہو سکتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اب دیکھیں ایک ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پرسوں جب انہوں نے 15 لوگوں سے ایک قرارداد پاس کی، اس قرارداد کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، تو آپ کو کیا چاہیے اور کیوں نہیں چاہیے؟ کیوں کا جواب یہ نہیں دیتے، کیونکہ عمران خان کا ڈر ہے، یعنی عمران مجھے خان تو تو لگتا ہے ہوگا۔ لالا ویسے ایک تو خبریں کچھ ایسی ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کروا لیں گے، اور کچھ ایک دو خبریں ایسی ہیں کہ جیسے یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ایک بنانے کے چکر میں ہے، ایمرجنسی لگانے کے۔ نیشنل یہ گورنمنٹ بنا ہے، جیسے ابھی بھی تو دیکھنا جی 2 سال سے یہ فوجیوں کے پاس ہی ہے نا جی انانے اقتدار، 2 سال سے پہلے فوجیوں کے یہ پاس ہے۔ کانٹریکٹ انڈائریکٹلی یہی سارا کچھ کر رہے ہیں نا، تو اب اگلے بھی یہ 2 سال کرتے رہے تو ان کا کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا، لیکن ان کو فیس سیونگ مل رہی نا سیاستدانوں کو۔ اگر نون کی بات کرے، مولانا کی بات کرے، زرداری کی بات کرے، اتنے بڑھ کے مارنے والے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو 10% سیٹیں بھی نہیں لے سکتے پی ٹی آئی کے مقابلے میں، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے نا، صرف اعلان باقی ہے۔ تو جو ایمرجنسی لگائیں گے تو اب امتحان شروع ہوگا ڈینٹس صاحب کا۔ آپ سمجھتے ہیں نا ڈینٹس صاحب کون ہے؟ ڈینٹس خاندان ہے، صرف ڈینٹس وہ نہیں ہے ہمارا صدر۔ ڈینٹسٹ میرا نہیں لالا، آپ کی پتہ نہیں کیا ہے اس پہ رائے ہے، میرا نہیں خیال کہ ڈینٹسٹ تو آپ کی توقعات کے مطابق کوئی اس نے ڈلیور نہیں کرنا، میں نے تو امتحان کہا ہے نا کہ وہ یہ نہیں کہ وہ کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اگر کرنا ہوتا نا تو وہ الیکشن کا اعلان کرتا، تو نواز شریف کو جو آج اہلیت مل گئی ہے نا، یہ اہلیت اس کو نہیں ملنے والی، کیونکہ وہ ٹائم پہلے آ جاتا، یہ انتخابات سے آؤٹ ہو جاتا۔ یہ وہ ڈیٹ ابھی مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ کہ اس ڈیٹ سے پہلے اس کو ہر حالت میں کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا۔ اس نے نواز شریف کو اہل کرنے کے لیے فوجیوں کی خوف کی وجہ سے الیکشن کا ڈیٹ نہیں دیا۔ یہ بغیرت آدمی ہے، اتنا میں کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ تو اس نے وہی کر دیا
جو اس کو کہا گیا تھا کہ نواز شریف اصل میں اس کا جو بیٹا ہے نا، جو اس کے بیٹے کا وہ ایک ٹویٹ کاروبار، کو پکڑا گیا ہے اور کاروبار ہے کہ ہاں ہم وہ آپ کے اصل میں نا بیٹے فائلیں بن گئی تھی ایجنسیوں کا، تو جو پرانا طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے راستہ بنائیں گے آپ کے لیے، ایک پورا سی ڈی بنائیں گے، کرپشن کا ایک پورا راستہ تیار کریں گے، پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، پھر آپ کی فائلیں بنائیں گے، پھر آپ کو بلیک میل کریں گے، پھر آپ کو اس عہدے پہ لے جائیں گے جہاں تک لے کے جانا، اور پھر پیچھے بیٹھ کے مینج کریں گے. پھر ضلالت کی طرف. ضلالت، یہ ساری آپ کسی بھی بیوروکریٹ سے بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھے تو وہ ساری آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے یہ کرتے ہیں. عمران یہ خان نے اسلام کہا آباد میں ایسی نائٹ اسپیشلی کرتے ہیں، یہ آئی ایس آئی کا کام ہے. دیکھیں یہ کس طریقے سے انہوں نے، جو کیا لفظ میں استعمال کروں کہ ایک زناکاری کا ایک اڈا بن گیا آپ کا وہ شہر، جو اقتدار کا شہر ہے، جہاں سے اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ غلاموں قائم کا شہر ہے. کی بالادستی انہوں نے قائم کرنی ہے. یہ نائٹ اسپیشلی کرواتے ہیں وہاں پہ جتنے جو ٹارگٹ انہوں نے لوگ کرنے ہوتے ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں، پھر ان کے آگے سارا یہ وہاں ٹریپ کرتے ہیں، ان کو ہنی ٹریپ جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ ہنی ٹریپنگ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ ان کی ساری یہ نیچے ہمارے پاس تیمور بھائی ہیں جی، ویلکم تیمور بھائی. آج تو کسی کو میری باتوں پر اگر اعتراض ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں. جی لالا کی بات آپ سب نے سنی. لالا نے ویسے تھوڑی سی، کیونکہ وہ تاریخی اور مذہبی بات تھی، سیاسی بھی تھی لیکن تاریخی اور مذہبی بات زیادہ تھی. نہیں، سیاست کے بغیر تو کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہاں تو یہ تو سب نے سنی ہے. تیمور بھائی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا. نیچے ہمارے ایک نئے ساتھی آئے ہیں، اشفاق خان صاحب. تو تیمور بھائی ان میوٹ کریں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، پھر اشفاق بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جی نہیں آپ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لالا کا تجزیہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن میرے اندازے میں الیکشن سے یہ بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ الیکشن لیجیٹمائز کرے گا ان کے جو آئی ایم ایف ہے یا جہاں سے ان کو پیسے ملنے. تو اس کے علاوہ تو اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ ماشاء اللہ لگا دیتے نا. تو عمران خان نے خاص کر جو خط لکھا ہے نا، اس نے دنیا بھر کو پتہ تو ان کو تھا پہلے ہی، لیکن ان کو یہ بتا دیا کہ سب کچھ اللیگل ہو رہا ہے، آئین کے مطابق نہیں، اور آئین میں تو 90 دن کے الیکشن ہے. تو اس نے اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے، اور ان کے پاس اب کوئی اس کا حل نہیں ہے، الیکشن سے بھاگنے وہ نہیں دے گا ان کو اب. ہاں دھاندلی، کل بھی میں اس کو سن رہا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ایک کوئی ویڈیو لگی ہوئی تھی اس کی، اپنا شہباز گل کی، یہ کہتے ہیں انہوں نے اب نئی دھاندلی کا طریقہ یہ بنایا کہ وہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے سے کریں گے، جو پوسٹل ووٹس ہوتے ہیں. جتنے لوگوں نے جتنے سرکاری ملازم ہیں ان سے یہ اپنے شناختی کارڈ مانگ رہے ہیں کہ سب اپنے شناختی کارڈ ہمارے والے کرو. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے تو شناختی کارڈ کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. وہ جتنے سرکاری ملازم ہیں پورے پاکستان کے، ہر حلقے میں وہ جعلی ووٹ وہ ڈلیں گے. اور پلس کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے کہ اتنے ووٹ ہی نہیں ہوں گے اتنے یہ جعلی ڈالیں گے. لیکن وہ بھی بات باہر آ گئی ہے، میرا نہیں خیال وہ بھی اتنا کو خاص کر سکیں گے. یہ سوچ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ عوام پہرا دے رہی ہے اس وقت. تو دوسری بات یہ، میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں اپنا جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں نا، ان کو وہ ایسے خبریں دیتے ہیں جیسے کہ فوج سے خبر آ رہی ہے. ہمارے وہ بھی کیا نام ہے اپنا، جو یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں فہیم ملک صاحب بھی ہیں، ان کو وہ بھی کہتے ہیں جو آرمی کا بندہ تھا اس نے یہ بات اندر کی سٹوری دی ہے. وہ اندر کی سٹوری ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ فیڈ کر رہے ہیں ہمیں، مینٹلی طور پہ پریپیئر کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ جی نواز شریف کو تو ہم پسند نہیں کرتے تو ہم بس ایسے کریں گے ایسے کریں گے. اصلی ان کی گیم یہی ہے، یہ نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اور لیڈرشپ بنانا چاہتے ہیں، جو وہ آئی پی پی انہوں نے نئی پارٹی بنائی ہے کہ نواز شریف آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہو جائے گا اس کے بعد، تو اس کے بعد آئی پی پی آ جائے گی، نواز شریف اور وہ پیپل پارٹی فیز آؤٹ ہو جائے گی، پھر یہ اپنی مرضی کی نئی پارٹیاں بنائیں گے. تو میرا نہیں خیال ایسا ہونے والا ہے جو انہوں نے یہ سوچا. سارا کورس انہوں نے کر لیا ہے بہت نہیں ہو پہلے سکتا سے. لالا، نہیں ہو سکتا. نہیں، انہوں نے یہ تجربے سارے کر دیے، کسی میں کامیاب نہیں ہو رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ کریں بات. نواز شریف کو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے، اگر اس نے اس طریقے سے آنا ہے اور عوام نے خاموش ہونا ہے، یہ دو چیزوں کو آپ ضرور سوچا کریں. ٹھیک ہے، اس وقت عوام جس حالت میں بھی ہے، ہمیں بہت بڑا گلہ ہے جو اوورسیز لوگ ہیں ادھر بیٹھی ہوئی پاکستانیوں سے. لیکن الیکشن ڈے پر اگر ایسی ویسی بات ہوتی ہے نا، تو یہاں سے ایک تحریک جنم لے گی
تو یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے نا عمران خان کی طرف سے آرٹیکل، یہ حالات کی نزاکت کو دیکھ کے لکھا گیا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت پوری اشرافیہ، پوری مشینری میرے خلاف لگی ہوئی ہے، لیکن اس نے بھی کچھ چیزیں، کچھ کارڈز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جن کو یہ پار نہیں کر سکتے۔ ان کا زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ اس شخص کو یہ دبا بھی نہیں سکے، اس کی پاپولیرٹی میں بھی کوئی ڈنڈ نہیں ڈال سکا، بلکہ روز جتنا اندر رہے گا اتنا زیادہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ شاید آپ کو یہ پٹواری لوگ بھی ادھر کھڑے نظر آئے۔ تو کیونکہ ابھی اسی بھائی نے جو بات کی ہے نا IMF کی، وہ تو اس چیز سے مشروط ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن اس نے بھی اپنا چہرہ دنیا کو دکھانا ہوتا ہے۔ تو اگر 20% رعایت بھی ہوگی نا الیکشن، یعنی رعایت کا مطلب میرا یہ ہے کہ 20% بھی صحیح الیکشن ہوگا تو یہ PTI جیت جائے گی، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ پر تو ہے ہی PTI، کوئی اور ہے نہیں۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا عمران خان اس حکومت کو قبول کرے گا؟ ٹھیک ہے، 10 دن 20 دن مہینہ پھر ڈیزالو کرے گا، تو اس کا پھر انجام کیا ہوگا اس ملک کا؟ یہ مت سوچے کہ نواز شریف آ جائے گا، یہ بہت ہماری یعنی بہت ہم حوصلہ ہار چکے ہیں، وہ لوگ نہیں آ سکتے بھائی۔ دیکھیے، ایک اس کا اللہ نے اس کو جس گرفت میں لیا ہوا ہے، 7 بڑے بیماریاں وہ اس کے اندر ہے، یعنی دماغ کا جو رگ ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، گردے صحیح نہیں ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، بہت بڑی بڑی بیماری ہے اس شخص کو۔ تو اس کو آپ کیسے اس حکومت کو چلانے پر بٹھائیں گے؟ اور جب اس کو نہیں بٹھائیں گے، وہ اپنے بھائی کو بٹھانا بس پسند نہیں کرے گا۔ بہت بڑا کلیش ہے خاندان کے اندر، تو آئے گا تو عمران، یعنی عمران کی پارٹی میرا مطلب ہے، تو وہ تو پھر ہوگا، پھر عمران کا یہ نشان تو آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا انتظام ہو چکا ہے، جس طرح 77 سیٹیں ہیں نا قومی اسمبلی کے، اس کو آپ سے دور کرنے کے لیے کہ چلو یہ اگر ایک چال چلتے ہیں تو عمران خان کے پاس اس سے آگے کا چال موجود ہوتا ہے۔ اس کے پاس 3 پارٹیاں اس وقت موجود ہیں، وہی نشان ہوگا پھر۔ تو نشان ازبر کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ چلو بیٹ کوئی اسپال سے تو نہیں آیا نا، تو وہ جب ہوگا اس وقت پھر لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا نشان کون سا ہے۔ اب عمران خان سے جیتنا اس وقت یہ ناممکن ہو گیا ہے، وہ جیسے بھی یہ کریں گے یہ ہار جائیں گے۔ تو وہ حکومت اگر وہ سمپل میجارٹی کی ہو یا کہ اس سے کم کی ہوگی، یعنی کولیشن گورنمنٹ، وہ عمران خان قبول نہیں کرے گا۔ جب عمران خان لیجسلیشن نہیں کر سکے گا، وہ اس حکومت کو لے گا نہیں، اور جس کو بھی وہ نامزد کرے گا وزیر اعظم، وہ اس کے حکم پر چلے گا۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے حکم کے بغیر، وہ جس وقت بھی چاہے گا وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے گا۔ اور ان کے لیے یہی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر صرف عمران خان کے ذہن کا ان کو پتہ نہ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہا ہے، عمران خان کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ لوگ جیت جائیں گے نا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیسے جیتیں گے؟ کوئی طریقہ ہوگا تو جیتیں گے نا۔ تو اب آسمان سے تو کوئی مخلوق نہیں آئے گی کہ ووٹ ڈالے گی، ووٹ تو انہی لوگوں نے ڈالنا ہے۔ کتنی 10% 15%، اس سے آگے کوئی دھاندلی کر نہیں سکتا۔ جب آپ نہیں کر سکتے یہ کام تو آپ کو ہار تو ماننی پڑے گی۔ تو صحیح جو الیکشن ہوگا وہ 2024 میں ہی ہوگا۔ اگر انہوں نے ابھی کرایا، جس کا ہمیں کرایا نہیں، ایسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، ان کا خیال ہے کہ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، کولیشن قومی گورنمنٹ بنا لیں گے، اور جو مقاصد ہمارے جنرل کے ہیں کہ SIFC کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے مال ڈھونڈ کر وہ لے آئیں گے، پاکستان کے ذخائر کو بھیج دیا جائے گا، وہ نہیں جی، کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیسٹیبلائز ملک ہے، اور اس میں کوئی انویسٹ کیسے کرے گا اتنی بڑی رقم، جو کبھی 25 بلین کا کہہ رہا ہے، کبھی 50 کا، کبھی 100 کا۔ یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔
اور پھر عرب کے عوام کے دشمن. لالا وہ نیچے آپ پیرزادہ وہ آئے ہوئے ہیں، انہیں کہیں میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے وہ اوپر آ جائیں. ان کو لے آئے نا، اس کے بھی میں اگر نے ریکویسٹ بھیجی ہے انہیں کہیں اوپر آ جائیں. لالا وہ تو آتے ہیں. ایک چیز مجھے آج پاکستان میں سے کسی بندے نے بھیجا ہے میسج کہ حاجی جی سے اس پہ آپ لکھا تھا اوپر آ جائیں. حاجی سے جی، تو وہ میسج میں لکھا تھا کہ یہ لوگ ہمیں فوجی ہمیں علیحدگی پسند کہتے ہیں. پہلے یہ تو بتاؤ ہر شہر میں علیحدہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اسپتال اور ساری مراحت کس کے پاس ہیں، جس کے آگے خاردار تاریں لگی ہوتی ہیں. اور کینٹونمنٹ میں اور یہ جو اپنا اس میں رہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، گیریزنز میں آگے خاردار DHA تاریں اور لگی یہ ہوتی ہے، جہاں وہاں میں لانے کا کسی کو طریقہ کار ہی نہیں ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ تو پہلے یہ تو بتاؤ. مطلب اس ایسے بندے نے بھیجا جو پہلے بڑا فوج کا حامی ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ فوج کے خلاف نفرت اتنی بڑھ چکی ہے اور یہ لوگ ابھی بھی سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہو کیا رہے. یہ وہ کیا نام ہے اس کی پالیسی پہ چل رہے ہیں ضیاء الحق کی، کہ بھئی ہم جو ہے نا کرپٹ لوگ ڈھونڈیں گے اور وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو بنوائیں گے اور پھر ان کو ہم اوپر لے کے آئیں گے، اس لیے کوئی ہمارے خلاف بغاوت نہیں کر سکے کہ وہ سب کرپٹ ہیں. لیکن اب وہ بات آگے نکل گئی ہے کرپشن سے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ وسائل کی گیم ہے. انہوں نے وسائل قابو کیے ہوئے ہیں، عوام دکھی ہے، عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے، عوام بھوکی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور وہ صحیح سمجھتے ہیں. اور ان کو چاہیے کہ اب یہ پیچھے ہٹیں اور عوام کو آگے آنے دیں، نہیں تو ان کے خلاف وہ غصہ اٹھے گا، وہ ان کے یہ چیز سنبھال نہیں سکیں گے. ابھی تو یہ کہتے ہیں نا بلوچی ہمارے خلاف ہیں، یا وہ دوسرے کون سے ہیں، وہ قبائلی لوگ ان کے خلاف ہیں، یا کراچی میں کچھ تھا وہ الطاف حسین کا، اس کو تو انہوں نے دبا لیا، وہ ایک شہر تھا. تو جب پورا پاکستان ان کے خلاف ہوگا تو یہ کریں گے کیا؟ الطاف مجھے تو یہ بات حسین نہیں کو سمجھ آ رہی. ہم ان کی بڑی مہربانی ادا کرتے ہیں. الطاف حسین 84 سے اس کی جو دہشت گردی شروع ہوئی ہے، اصل میں MKM بنا کیسے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. تو ان کا کوئی ایسا پازیٹیو رول نہیں ہے آرمی کا کہ جس پر فخر کیا جائے. لیکن ایک چیز جو انہوں نے کی الطاف حسین کی، میں ذرا آپ کو تھوڑی سی تاریخ میں لے کے جاتا ہوں. 1984 میں بشرا زیدی ایک لڑکی تھی جس کو ایک ڈرائیور نے حادثے میں فوت ہو گئی. جیسے آپ روٹین ہوتا ہے، خدا سب کو بچائے، حادثوں میں لوگ مرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس حادثوں کو بہانہ بنا کر، یہ کبھی نہیں ہوا، یہ انڈیا میں بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے پنجابی اور پشتونوں کے عورتوں کی سینے کاٹے تھے. آپ لوگ ذرا ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، یہ سب کچھ ہوا تھا. پھر اس وقت یہ ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس وقت غلام سرور اوان یہ ایک تنظیم بنا، اس کو کہتے تھے PPI، پنجابی پختون اتحاد. انہوں نے صحیح ٹھکا کر پھر ان کا مقابلہ کیا. اور کچھ میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، ہمارے شہر کا، یہ چھوٹا سا شہر ہے، اس کا ایک کرنل تھا جو اس وقت کرفیو لگی تھی تو اس نے سب کو اسلحہ دیا، یعنی پنجابی اور پختونوں کو، اور انہوں نے چڑھائی کی اور ایک رات میں 400 MKM کے لوگوں کو مارا تھا. یہ چلتا چلتا یہ کہاں تک پہنچا، اور یہ انڈین سپانسرڈ گیم تھا. اور ضیاء الحق نے جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کراچی میں ان کو مضبوط کیا. آپ سمجھ گئے. لیکن 40 سال ہی ایسی، یہ اس قسم کی فسطائیت 40 سال سے زیادہ تاریخ میں نہیں رہی ہے کسی بھی شخص کی. وہ جب 40 سال پورے ہو گئے تو اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ بھی لگا دیا. اور آپ مجال ہے کہ یہ جتنے چینل ہے، جب الطاف حسین سپیچ شروع کرتا تھا لندن سے، کوئی ہل بھی نہیں سکتا تھا، صرف اسی سپیچ کو دکھایا جاتا 3 گھنٹے. اور میں کہتا ہوں ان بغیرتوں کے ساتھ تو یہ اچھا تھا، یہ ہوف بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، پھر اس دن سے وہ ختم ہو گیا، وہ ایک ہسٹری بن گیا. اب اس کی پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ پوری کراچی میں ایک سیٹ بھی وہ نہیں لے سکتا، ایک سیٹ بھی. سب کے سب PTI کی سیٹ ہے. اور اس کو بھی چھوڑیے، یہ جو
کراچی کا علاقہ ہے وہ بہت مشہور، کیا نام ہے اس کا، جدھر کا وزیر بلوچ ہے، ٹھیک ہے، یہ پی ٹی آئی، یہ پیپل پارٹی کا مضبوط گڑھ تھا۔ اب بلاول نے وہاں الیکشن لڑنا تھا، اس نے اپنا نامینیشن نہیں کیا وہاں پر لیاری میں، کیونکہ وہاں ایک عام آدمی پی ٹی آئی کا اس کا مقابلہ جیسے پہلے الیکشن میں ہوا تھا 18 میں، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو کراچی، حیدرآباد، سکر، یہی جگہوں پر ان کی پریزنس تھی، وہ ختم ہو چکی ہے مکمل طور پر۔ تو یہ تو خیر بہت ہی اچھا ہوا ہے جو الطاف حسین کے، اتنا ظلم تو صدام حسین نے بھی اپنے عوام کے ساتھ نہیں کیا جو الطاف حسین نے لوگوں کے ساتھ کیا، اور انہوں نے بنایا تھا، لیکن آخر میں وہ ان کو پڑ گیا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کسی پر احسان کریں گے تو کہتے ہیں نا مولا علی کا وہ قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بھی ڈرو۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے وہ کیا ہے، یہ بڑے بدماش تھے۔ یہ جو آپ بنگلہ دیش کی ترقی دیکھ رہے، کوئی ترقی نہیں ہے بھائی، یہ سارے کراچی، حیدرآباد کی اور یعنی کہ بڑے بڑے جو سیٹ تھے انہوں نے اپنی انڈسٹری منتقل کر دی بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش کہاں چلا گیا؟ یہ اس شخص کی وجہ سے ہوا تھا سارا کچھ۔ لیکن لالا بنگلہ دیش اندر جو بجلی کا یونٹ وہ کتنا سستا ہے، اور ہمارے یہ لوگ نواز شریف اور بے نظیر وہاں آئی پی پیز نہیں ہے نا، آئی پی پی انہوں نے لگائے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ پہلے تو تیل پہ بجلی بنائیں، سب سے مہنگی بجلی، اس کے بعد آپ ڈالروں میں آپ کو پیسے دیں گے، آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، اور آپ 48% آپ کو وہ کون سا کیا نام ہے اس کا، وہ جو آپ دیتے ہیں ان کو کہ اگر یہ آپ کو بجلی نہیں بھی دیں گے آپ 48% پیمنٹ، دنیا میں ہے یہ طریقہ، ایسے ہی ہے۔ لیکن اور وہ 8-10% ہوتا ہے۔ اچھا انہوں نے لالا کیا، انہوں نے 48% انہوں نے، یہ جو آپ کے اوپر سرکولر ڈیپتھ اس وقت موجود ہے 2500 بلین کا، یہ کیوں موجود ہے؟ یہ اس وجہ سے تو موجود ہے۔ اور ابھی تو ایک تھا وہ بھی شاید اکانومسٹ کا ایک تھا، اس نے بہت بڑا مضمون اس پہ لکھا تھا کہ پاکستان کو ان آئی پی پیز نے پچھلے 10 سال میں $55 بلین کا نقصان پہنچایا ہے۔ اور تو یہ کس نے کیے تھے؟ بے نظیر اور نواز شریف نے کیا نا۔ یہ لالا مجھے یاد آیا، اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں 1984 جنریٹر، جی 1990s میں، تو ہمارے گھر میں جنریٹر ہوتا تھا، اور چھپ کے لگاتے تھے ہم لوگ، کیونکہ وہ اب پابندی تھی جنریٹر آن کرنے میں، کیونکہ جنریٹر کی بجلی سستی پڑتی تھی واپڈا کی بجلی سے، اور یہ لوڈ شیڈنگ پھر بھی کرتے تھے، اور ہم پیٹرول سستا تھا نا اس زمانے میں، پیٹرول ڈال کے اگر آپ جنریٹر لگاتے ہو تو آپ کو سستی بجلی پڑتی تھی، مطلب یہ حالات تھے۔ لیکن اب تو انہوں نے دونوں کو ایسے پہنچا دیا کہ عام آدمی کے استعمال سے دور ہو گیا۔ اب بجلی نہیں چلا سکتے، آپ کو 2 میٹر لگانے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، بہت ظلم ہے اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں عوام خاموش ہے، اس چیز کو دیکھ کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی آپ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ لیکن چلو، جی السلام علیکم جی ساروں کو۔ سب سے پہلے تو بجلی کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں نا مطلب بھائی آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ یو کے میں ہوتے ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں نے بڑا سمپل سا فارمولا ہے، ان لوگوں نے بجلی کے لیے کیا دیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نا وہ لگوا لیں، سولر پینلز لگوا لیں، تو وہ نا اس پہ پھر نا وہ آہستہ آہستہ پیمنٹس لیتے ہیں آپ سے، اور اس پہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، اور وہ گورنمنٹ فنڈنگ ہوتی ہے، بلکہ وہ بڑا چیپ دیتے ہیں آپ کو۔ گرین انرجی، ہاں جی، کیونکہ گرین انرجی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ لگا لیں تو یعنی کہ کافی لوگوں یہ لگوا رہے ہیں، اور بڑی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح کی جیسے انہوں نے یہ نواز شریف وغیرہ جب آئے ہیں، انہوں نے جو آئی پی پیز وغیرہ اتنے مہنگے اور تیل سے بجلی بنا رہے تھے، تو اگر یہ اس ٹائم پہ ورلڈ بینک سے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کسی سے لون لیتے 3-4 بلین کا، اور لوگوں سے کرتے یہ کہ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے جو نچلی کلاس کے لوگ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے، جیسے انہوں نے اس پہ جب کووڈ آیا تھا تو اس پہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اس کو کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کو سولر پینلز دیتے۔ اس ٹائم پہ بہت سستے تھے، 5-10 ہزار کا ایک عام مطلب گھر میں لگ جاتا، 10-12-15 ہزار کا اس ٹائم پہ تھا۔ میں بات کروں جو نواز شریف آیا 2013 میں، اس ٹائم ان کو دیتے، آئیڈینٹیفائی کرتے 3-4 بلین، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی کہ وہ ایک تو ان کے اس گھر کا کی بھی نہیں ضرورت پوری ہو جاتی، اس کا اوپر سے کیک بیک پر کہاں ہوتا؟ نہیں، وہ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، کتنا اچھا یہ آئیڈیا تھا۔ اس کے بعد پھر یعنی کہ یہ ان سے جیسے ابھی یہ
یعنی کہ بل میں ایکسٹرا ڈالتے ہیں، ڈفرینٹ چارجز ڈالتے ہیں، تو یعنی کہ وہ ایکسٹرا چارج لے لیتے، 2-3 سال میں ان سے پیمنٹس لے لیتے. تو یعنی کہ ایک تو کلین انرجی بھی ہو جاتی اور چیپ بھی ہوتی، اور جو لوگ تھے وہ خود کو فیل ہو جاتے، مطلب کہ ان کو بجلی لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی حکومت سے، بلکہ وہ بجلی دے رہے ہوتے. آہستہ آہستہ اس کو یعنی کہ وہ بڑھاتے رہتے، اور یعنی کہ جو بجلی کا مسئلہ ہے بڑے آرام سے حل ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے اتنا کوئی گندا پلان یہ دیا، اتنا گندا پلان دیا. وہی آپ والی کک بیکس والی بات ہے. یہ بڑی سمپل سی چیز تھی. میں یعنی کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھ رہا تھا، یعنی کہ یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں انہوں نے یہ شروع کیا، اور اسے بڑی اچھی یہ انرجی لے رہے ہیں. اور آپ ان سے انسٹالمنٹ پہ پیسے لیتے، 2-3 سال میں پیسے وہ دے دیتے، آپ ان کا لون بھی واپس کر دیتے، اور ایک یعنی کہ مومنٹم بنتا، اور آپ سستی بجلی لیتے. اور جو بجلی آپ بنا رہے تھے ڈفرینٹ یہ جو ہائیڈرو پروجیکٹس یہ ہیں، تو آپ وہ یہ بات کرتے ہیں جو لوگ عوام کے لیے سوچتے ہیں نا. وہی نا، یعنی کہ سمپل سی چیز تھی. لیکن وہی نا، جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ان کو بس کک بیکس چاہیے. یہ باہر کی کمپنی سے وہ لیتے ہیں اور اسے لے کے وہ کر لیتے ہیں. بلکہ اس میں نا میرا ایک دوست تھا، اس نے بڑا اچھا نا اس پہ اس نے وہ بھی دیا تھا، یعنی کہ اس نے MBA کر رہا تھا. تو اس ٹائم پہ وہ اس نے نا ڈیزرٹیشن میں بنائی تھی بڑی اچھی قسم کی نا. تو اس نے وہ دی تھی اپنی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف ویلز میں. تو انہوں نے نا کافی لائک کیا تھا اس کی اس چیز کو. جب میں بات کر رہا ہوں 2019-2020 کی، MBA اس نے کیا تھا. تو اس نے سارا یہ بنا کے نا، تو اس نے یہ ساری چیزیں ان کو جمع کرائی تھی. اور لیکن دیکھ لیں اب آپ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. اور اب تو میرا نہیں خیال کہ بجلی کا مسئلہ کوئی اچھے طریقے سے حل ہو سکتا ہے. کیوں جو ڈیم بن رہا ہے اوپر، وہ بھی میرے خیال سے چائنا جو بنا رہا تھا دیا میر بھاشا ڈیم، وہ بھی ڈیلے ہو گیا. اس میں بھی میرے خیال سے وہ نہیں اب کام چل رہا اتنی تیز. ابھی آپ کے فنیشنگ ٹائم پہ پہنچ چکے ہوتے اگر آپ کی عمران خان کی حکومت ہوتی. جیسے ممن ڈیم ہے، ممن ڈیم کا بھی تقریباً 1800 میگا واٹ بجلی ہے نا. ہاں جی. اور اسی طرح پانی کی یعنی سپلائی، تو وہ تو تقریباً مکمل تھا، اور ابھی تک میرے خیال میں وہ نہیں آ اچھا، اگر سکا. بھائیوں کی اجازت تو میں ایک کوشچن کر سکتا ہوں چھوٹا سا. تو میں نے اس پہ ویڈیو بنانی ہے، تو مجھے اوسی بھائی کی، عنایت اللہ بھائی تو تیمور بھائی کی، اور آپ لوگوں کی تھوڑی سی اس میں رائے چاہیے. کل میں ویڈیو بناؤں گا اس پہ. ایک کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی جی. اچھا، میں کل سوچ رہا تھا، یعنی کہ اس ٹائم پہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، یعنی کہ جو ورلڈ وارز کی جو اس ٹائم پہ سچویشن چل رہی ہے، تو میں کل ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، جو یہ یوکرین کی وار چھیڑی گئی رشیا کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کافی انوالو تھا مڈل ایسٹ میں، سیریا میں، اور وہ برسلس کو جیسے آپ کل کہہ رہے تھے بچانے میں بڑا اس نے ایک اہم کردار ادا کیا. اور جس گروپ نے میوٹنی کی تھی، جو ویگنر گروپ تھا، وہ بھی یعنی کہ گورنمنٹ کا تو نہیں تھا، مطلب کہ ایک پرائیویٹ تھا، لیکن پیچھے تو اس کے پیوٹن ہی تھا، رشیا ہی تھا. لیکن وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ وہ قسم کی بنائی ہوئی تھی، بلیک واٹر ٹائپ کی. تو وہ سیریا میں کافی انوالو تھا، اور وہ جو ان کے آئل ویلز وغیرہ اس کو سیکیورٹی دے رہا تھا، اور یعنی کہ نا وہ لڑ رہا تھا. تو مطلب کہ وہ بڑا اس ٹائم پہ بیزی تھا. لیکن جیسے یہ یوکرین اور اس کی وار سٹارٹ ہوئی نا، کیا کہتے ہیں، تو وہ ان کو پھر فورسز کی ضرورت پڑی، کیونکہ انہوں نے یوکرین پہ قبضہ کرنا تھا، اور ان کے پاس فوجیوں کی تعداد کم تھی. تو انہوں نے وہ ویگنر گروپ یہاں بلا لیا، یہاں نا مختلف وہ جو ریجن تھے وہ کیپچر کرنے کے لیے. تو ایک تو وہاں سے سیریا سے بھی ایک خلا پیدا ہوا. اور میں ایک چیز اور سوچ رہا تھا، کیا رشیا کو مڈل ایسٹ نکالنے کے لیے یہ جو اسرائیل اور غزہ کا ہوا ہے، کیا اس کی پلاننگ تو نہیں تھی؟ مطلب کہ رشیا کو مڈل ایسٹ، تاکہ وہ رشیا غزہ کی یا مڈل ایسٹ کی کسی کی ہیلپ نہ کر سکے، اور اس وار میں نہ جمپ ان کر سکے، اور وہ اپنے ہی اس پہ نہ بیزی ہو جائے، اور جو ویگنر گروپ ہے وہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ ویگنر گروپ بہت اسٹرانگ گروپ تھا اس ٹائم پہ سیریا میں. تو مطلب کہ یہ اس کے پیچھے ایک یہ سازش تو نہیں ہے کہ یوکرین کو، رشیا کو اس وار میں انگیج کیا جائے، اور تاکہ یہاں سے کوئی بھی نہ ہو، اور تاکہ پھر یہ اپنا آپریشنس آرام سے کر سکیں، اور کوئی بھی ان کو مزاحمت نہ ہو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ عنایت اللہ بھائی، روسی بھائی، آپ اس پہ کیا کہیں اوسی گے؟ بھائی اس پہ بات کریں تو. اوسی بھائی. جی جی بالکل جناب، سارے نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم. خورم بھائی، یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک جو یوکرین وار ہے نا، اس کے مقاصد زیادہ براڈر ہیں. یہ جو فلسطینیوں کے علاقے انہوں نے لینے ہیں، اسرائیلیوں نے، انہوں نے تو ویسے ہی پہلے سارے علاقے ان کے لے لیے تھے، اور باقی بھی یہ ان سے لے رہے تھے. تو ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا ایز سچ سیریا کے اندر روس جب تک رہا، مثال کے طور پہ جب یہ ہوتی رہی جنگ،
تو اسرائیل بھی اٹیک کرتا تھا سیریا پہ، جب ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت دفعہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو ایز سچ کو رشیا نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اسرائیل کو کبھی، رائٹ، یعنی کہ کبھی ریٹیلیشن ان کی جانب سے آئی نہیں ہے. نہیں انہوں نے S-400 لگائے ہوئے تھے نا، وہ مطلب جب F-35 نے کیا تھا ادھر حملہ تو ان کے S-400 تھے، لیکن S-400 اس کو یعنی کہ وہ ریڈار پہ لے نہیں سکے اور وہ کامیاب ہو گئے تھے، جس کے وہ بعد ایک دفعہ نہیں ہوا نا، ایک دفعہ نہیں ہوا، ملٹیپل ٹائم ہوا ہے. تو خالی S-400 ہی تو نہیں ہوتے نا، آپ اپنا جو آپ کا اینیمی ہے اس کو چیز بھی تو آپ کرتے ہیں نا، کہ خالی یہ تو نہیں کہ ہاں آپ بیٹھے ہیں اور آپ پہ جو حملہ کرے تو آپ پھر ہی جو آپ جو حملہ کر کے بھاگ گئے اس کو بھی تو آپ نے کچھ کرنا ہے نا. تو ایز سچ وہاں ریٹیلیشن نہیں کرتے تھے، یعنی کہ رشیا نے ہمیشہ اس کو اپ ہولڈ ہی کیا ہے اسرائیل کے خلاف. ٹھیک ہے، ان کی اپنی ڈپلومیسی ہوگی. تو اگر یہاں پہ وہ ہوتے بھی، ٹھیک ہے، جیسے ویگنر بھی ہوتا، تو آیا وہ اسرائیل کو کاؤنٹر بیک کرتے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیٹس مائی اوپینین. اوور ٹو یو سر. انت اللہ بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بعد تیمور بھائی سے پوچھتے ہیں. تیمور بھائی آپ اس پہ کیا کہیں گے، بتا سکتے ہیں؟ جی میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس سے پیچھے مقاصد امریکہ کے زیادہ ہیں، کیونکہ جیسے ہی غازہ اسٹرپ سے ان کو مجبور کیا گیا اسرائیلیوں کو چھوڑنے کا کہ بھئی آپ، کیونکہ ان کو پریشر بہت زیادہ تھا کہ آپ نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جو انہوں نے چھوڑا 2 سال بعد گیس نکل آئی اس کی، غازہ کے جو آس پاس جو سمندر ہے وہاں سے گیس نکل آتی ہے 2 سال بعد ہی دریافت ہو جاتی ہے. بی پی جو برٹش پیٹرولیم ہے اس کو اس کے وہ ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رائٹس بعد میں، لیکن شروع میں کسی کو نہیں ملتے. اور پورا یورپ جو ہے وہ یورپین اس پہ اپنا رشین گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ بہترین موقع تھا، یہ جنگ کا بہترین جو موقع تھا، جو بہترین جو اس کا کیا بولتے ہیں جو بینیفیشری تھا، وہ تو ایک طرف سے اسرائیل بنا، کیونکہ انگلینڈ نے بھی ان کی حمایت کی، ان کے خلاف نہیں گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا یہ رائٹس بی پی کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، نکالنے فلسطین کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر غازہ کی اسٹرپ پہ اسرائیل قبضہ کرتا ہے تو ہم یہاں سے گیس نکال لیں گے، یہاں سے گیس نکال کے اپنے پورے یورپ کو ہم دیں گے، ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ جو جنگ تھی نا، رشیا بھی اس میں لوزر تھا، یوکرین بھی لوزر تھا، کیونکہ وہ جو نارڈ 1 نارڈ 2 سب بند ہو گیا. ٹھیک ہے، سب کچھ بند ہو گیا. یورپ بیچارہ پریشان ہے کہ ان کے پاس انرجی نیڈز ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی. اور اب یہاں پہ جنگ شروع ہوئی ہے اور یہ جنگ تقریباً ختم ہے. یہ فلسطینی کتنا اور لڑ لیں گے. ٹھیک ہے، آخر کار یہاں پہ آئے گا اسرائیل، اور وہ سارے جو اگلے کچھ چند ماہ میں آپ کو نظر آئے گا اسی سال 2024 میں کہ یہاں پہ ڈرلنگ شروع ہوگی، اور یہاں سے جو گیس اور آئل نکلے گا وہ یورپ جائے گا، اور سوارے نیارے سب کے ہو جائیں گے. اور لوگ یہ اسی لیے یہ یورپین بھی اسرائیل کے ساتھ ہو جائیں گے، امریکن تو پہلے اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو ہیومن رائٹ کی آوازیں بند ہو جائیں گی. غزہ دوبارہ سے اسرائیلی تسلط کے نیچے آ جائے گا. میرا تو نظریہ اس میں یہ ہے. تو پہلے وہ جو دوسری والی وہ ڈیمز کی بات، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یار دیکھو، ایک ڈیم ایوب خان نے بنایا، وہ بھی اس لیے کہ بھئی آپ کا جو ہے نا 10 ایک بڑا ڈیم تو ایک ہی تھا نا سر، ہاں، کیونکہ لیکن ورسک بھی بڑا جی تھا. یہ جو آزاد کشمیر منگلہ ڈیم بہت بڑا نہیں ڈیم. نہیں نہیں سر، منگلہ بعد میں بنا نا. ایک تو تربیلا ایک پہلے بنا، دوسرا جو تھا وہ بھٹو نے بنایا. نہیں 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 میرے بھائی، یہ منگلہ ایوب خان نے بنایا تھا. نہیں ایوب خان نے نہیں، ایک بھٹو نے بنایا، ایک ایوب خان نے بنایا. مان جائے میری بات. سر جی آپ اس پہ آپ گوگل کریں نا، دیکھیں دوسرا بہت دیر سے بنا. سوری تیمور بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ منگلہ ڈیم بن رہا تھا نا، جو آباد کاری تھے نا ان کو انگلینڈ بھیجا گیا تھا، کشمیریوں کو، تو پنجاب میں وہ بھٹو نے بنایا تھا. 68 میں میرپوریوں کو یہاں ایوب خان نے بھیجا تھا. نہیں سر ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے دیکھیں نزدیک بھٹو تو اس وقت تھا نہیں نا. سر آپ گوگل کریں. کشمیری جو آئے تھے یہاں پر 68 میں آئے ہیں، 1968 میں، اور منگلہ کی جو ڈیزائننگ شروع ہوئی. آگے چلو. اچھا وہ شروع لیکن بھٹو کے دور میں ہو گیا. لالا پتہ کیا ہے، وہ انرجی کا بھی اس کا منسٹر رہا تھا نا ایوب کا. تو جو خورم بھائی کا کویسچن ہے تیمور بھائی، اس پہ ذرا تھوڑا سا اس کو بتائیں. وہ یہ پوچھ رہا ہے
खुरम दोबारा जरा क्वेश्चन को ना रिफ्रेश कर दो अपना। मैं समझ गया हूँ कि उन्होंने रशिया को फंसाया उधर और इधर से ये काम कर दिया। तो मेरे नजदीक रशिया ने वहां पे हमला करना ही था, क्योंकि ये लोग रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, ठीक है। तो रशिया बहुत उस चीज में सेंसिटिव है कि भाई ये जो है ना, ये इलाके सारे पुराने जो सोवियत यूनियन के हैं, ये मेरे इन्फ्लुएंस के नीचे रहने चाहिए, मेरे बेशक ना हो लेकिन मेरे इन्फ्लुएंस के नीचे रहने चाहिए। दूसरी तरफ जो नीचे है ना, इसराइल और ये इंग्लैंड अमेरिका, ये सारे मिक्स हैं, ये इसको आप अलग-अलग ना समझें। जो ज़ायनिस्ट है ना, वो इन सब के बीच में रहते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान बनता है तो 1 साल बाद इसराइल बन जाता है, तो इसमें इतना सीधा साधा काम नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है। तो उसी तरह उन्होंने जब इसराइल ने जो गाजा की स्ट्रिप वापस ली है, ये जो जंग की है, कैसे हो सकता है कि 1 साल वो लोग प्लान करते रहे हैं गाजा वाले और इसराइल को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इन्होंने मिल मिला के किया है, इन्होंने अब जो उधर मार काट की है, इन्होंने प्लान बनाया था कि इनके बच्चे भी हम मार देंगे, ठीक है। और ये जो क्या नाम है इसका, ये जो इनकी है गाजा की अपना बड़ी तहरीक जो है, इसको क्या बोलते हैं सर, अपना हमास। हाँ, हमास आप देखें ना, इस्माइल हानिया जी, जो ही इसराइल खाली करता है गजा को, अगली हुकूमत हमास की बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो गेमें पड़ती है ना, ये इतनी बारीक गेम डालते हैं कि आम लोगों को पता नहीं चलता। आम लोग जैसे 9/11 तैमूर भाई, भाई एक बात मैं करूं उसके बाद आप करें। जैसे 9/11 हुआ था तो लोग भंगड़े डाल रहे थे, ये फलस्तीन में भी लोग भंगड़े डाल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर सारों को पता चला, ओहो ये तो इन्होंने खुद कराया, ठीक है कि नहीं, हमारे साथ इन्होंने ये गेम डाल दी है। तो इसलिए मुसलमान बेचारे इतने बेवकूफ़ है ना, वो ज़रा सी कोई छोटी सी चोट पहुंचती है ना वेस्ट को, इतने खुश हो जाते हैं, बाद में पता चलता है भाई उन्होंने तो ये गेम डाली थी, क्योंकि उनके पास प्लान इतना बड़ा था कि उन्होंने आपके साथ क्या करना है बाद में। अच्छा, बात करें नातुल्लाह भैया। हाँ जी, वो आप कह रहे हैं ना कि फिर भी ऐसा एक मिनट लाला, एक सेकंड जरा। तैमूर भाई, आपने सिर्फ यस नो में आप जवाब दे देना। आपके ख्याल में यूक्रेन की जो जंग है, ये इसराइल में जो अभी जंग हुई जिसमें गजा की पट्टी वो छीन रहे हैं और बाकी भी छीन लेंगे, आपका ख्याल है कि यूक्रेन की जंग बाय डिज़ाइन इन्होंने करवाई ताकि रशिया वहां पे इंगेज हो, और इसराइल अगर हमला करे जब मुसलमानों पे तो वहां रशिया उसकी मदद ना कर सके? यस और नो? नहीं, रशिया मदद वाली तो मैं बात नहीं करता, लेकिन ये दोनों मैंने उससे सवाल पूछा है। सवाल है ना, ये खुरम का सवाल ये है ना, आपने जवाब उसको उस तरीके से, या खुरम को हो सकता है जवाब मिल गया हो, मुझे नहीं पता। वो रशिया तैमूर भाई कह रहे हैं कि ये ताने बाने मिलते हैं इसके, मेरे में जो समझ। तैमूर भाई, आपका ख्याल है कि ताने बाने मिलते हैं? खुरम भाई कह रहा है उसके भाई रशिया मदद करेगा, वो नहीं, असल गैस का मसला था, क्योंकि यूरोप जब गैस स्टार्ट होगा, एनर्जी स्टार्ट होगा, तो वो दूसरी तरफ देखेगा, तो वो इसराइल की वैल्यू उनकी नज़रों में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो जब वो इधर नस्ल खुशी करेंगे तो उनके खिलाफ कोई रिटेलिएशन नहीं आएगी। अच्छा तैमूर भाई, आप ये भी देखें ना कि रशिया ने इस इसराइल गजा की जंग में यानी गजा का साथ दिया, और ये सीज फायर का जो रेजोल्यूशन थी, चाइना और रशिया मिलकर लेके आए थे यूनाइटेड नेशन में। सर पता है क्या, ये तो बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन आपने जैसे वो वैगनर को खासकर कहा, क्योंकि वैगनर तो एक अस्करी ग्रोह है ना, कि अगर वैगनर वहां पे होता तो उसने, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ वैगनर ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ रशिया इन सीरिया, राइट, जब वो इस पे हमला करते तो रिटेलिएशन ही करनी थी ना, और तो उन्होंने कुछ नहीं करना था, वरना तो वहां बैठे रहते, तो अगर कुछ ना भी करते तो उनके बैठने ना बैठने फर्क तो नहीं पड़ना था। तो इसको मैंने थोड़ा सा इस पे अपना वो मेरी टेक थी कि क्योंकि रशिया ने रिटेलिएट ना किया है ना करना था, तो ये आई वाज नॉट गोइंग टू बाय दिस आर्गुमेंट, दैट्स इट। जी लाला से ले लेते हैं राय। लाला, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं थे, मैं सिर्फ ये कहूँगा। देखिए, इन्होंने इब्तिदा में क्या किया, हमास कहाँ से आया, खालिद मशअल इसका बानी था, अपाहिज था, इन्होंने ट्यूनिस में उसको मार दिया। उसके बाद इस्माइल हानी आ गया, और ये बहुत मुद्दतों से इस पे काम कर रहा था कि हमने एकदम यानी हमलावर होना है। उसको पता था कि यहूदी कितने लड़ सकते हैं, कितने नहीं लड़ सकते। अभी भी ग्राउंड पर वो इनके साथ लड़ नहीं सकते। तो इन्होंने
اپنا وہ جو ظلم یہ کرتے رہے روز، اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا اس وقت. لیکن ابھی ٹیکنالوجی کا اور انسان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ظلم بھی کیا اور ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، جس میں 12,000 تو بچے شامل ہیں، ٹوٹل 20,000 تک لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ اور پہلی دفعہ دنیا میں جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے بڑے مظاہرے، اور وہ بھی ویسٹرن ورلڈ میں، یعنی مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا. ہم اس وقت سکتے کے عالم میں ہیں کہ پاکستان جیسا ملک خاموش کیسے رہا. عوام کی میں بات کر رہا ہوں، ملک کی نہیں، کہ پاکستانی تو معمولی بات پر مسجد اقصیٰ کے لیے پوری پاکستان کو سر پہ اٹھا لیتے تھے. اچھا نعت اللہ بھائی، اس کو پاکستان کا اینگل نکال دیں، مسلمانوں کا اینگل نکال دیں، آپ بھائی لالا، رشیا اب اور ہم یہاں یوکرین کی مسئلہ بات یہ کا ہوتا جواب ہے دے نا دیں، کہ یس اور نو. آپ کو نا پرٹیننٹ کوسچن کا پرٹیننٹ لالا آنسر مشکل سے ملتا ہے. لالا نے دیکھیں، بات بالکل زبردست کی ہے کہ اور ایک پاکستان منٹ کیوں فدا بھائی جان، ایک منٹ ایک منٹ آپ بھی جواب دینا. زبردست باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں نا، صرف سوال یہ تھا کہ جو یوکرین کی جنگ ہے یہ اس لیے شروع کی گئی تاکہ رشیا سیریا سے نکل جائے، اور جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں پہ یعنی غزہ پہ حملہ کرے. آیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک سوال منٹ یہ کوشچن از دس سر. میں نے بھی جواب دینا، میں میں نے آپ بھی جی کو جی، جواب آپ بھی دینا، عابد بھائی آئیے. متعدل بات میں کرتا نے ہوں. بھی ایک جواب منٹ، دینا. ٹھیک ہے، میرے بات میں ابھی 1 منٹ میں بھول جاتا ہوں. دیکھیے اوسی بھائی، یہ یوکرین جو ہے نا، یہ یورپ کا فوڈ باسکٹ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے. پھر اس کو نیٹو میں شامل کرنا، یہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا. جب یوکرین علیحدہ ہوا USSR سے، تو یہ معاہدہ تھا کہ یہ کبھی نیٹو میں شامل نہیں ہوگا. لیکن وہ معاہدہ کس نے توڑا؟ وہ یورپ اور امریکہ نے توڑا، کہ انہوں نے کوشش نعت کی. اللہ بھائی وہ تو ہم کو پتہ ہے، آپ کہیں کہ یہ تانے بانے ملتے ہیں آپ کے خیال میں یا نہیں ملتے؟ ہسٹری تو ضرور ساروں کو ایک پتہ کا ہے، اثر دوسرے پہ ہوتا ہے بھائی، ضرور ہوتا ہے. تانے بانے ملتے ہیں آپ کے خیال میں. جی اچھا جی ٹھیک ہے، تھینک جی. یو. میں نے بھی جواب دینا. عابد بھائی آپ دے دیں، پھر اس کے بعد فدا بھائی کے پاس جائیں گے. اچھا جی، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ، دونوں کا میل ہی نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ اثرات ہوتے ہیں. نہیں، اثرات بعد میں ہوئے ہیں سر. یوکرین کی وار کب شروع ہوئی ہے؟ 2 سال سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ والا سلسلہ کب شروع ہوا ہے؟ ابھی شروع ہوا ہے 2 مہینہ پہلے. ابھی شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے سر. بس ہاں چونکہ میں یہی کہنا چاہتا تھا، لیکن بات نہیں پوری ہو سکی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب بھی آپ کا آ گیا. اب فدا بھائی سے پوچھتے ہیں. عابد بھائی نے صحیح کہا کہ یہ وہ الگ ہے اور یوکرین والا وہ الگ ہے بالکل نہ. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ یوکرین والی وار تھی ہے نا، روس اور یوکرین کی، کیونکہ امریکہ کی سپر پاور کا ہونا جو برقرار ہے نا، وہ اسی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ ہمسائے ملک کے ساتھ اپنے دشمن کے ہمسائے کے ساتھ تعلق رکھو. جو 7 اکتوبر کو اٹیک ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے اسرائیل کے اوپر، وہ کوئی پلان نہیں تھا. میں کہتا ہوں اگر کوئی کسی کے دل میں آئے نا کہ یہ اسرائیل کو سب علم تھا، میں کہتا ہوں بالکل ہی نہیں علم تھا. چلو وہ تو علم تھا، اب ان کا علم کدھر چلا گیا؟ اتنا نقصان ہو رہا ہے سب کچھ، اب علم کدھر چلا گیا؟ بس اتنا کی کہنا چاہتا ہوں. اچھا یہ ابھی پی ٹی آئی بھائی آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. پی ٹی آئی بھائی، میرے خیال سے مانی بھائی ہیں. اچھا، مانی میرے خیال میں خاموش ہے. بی ایف ٹی بھائی ہیں، بی ایف ٹی میں میں بات کر سکتا ہوں. جی ایک منٹ لالا، ایک منٹ پلیز سارا تھوڑی ساری کی رائے لیں گے. آپ تو ہمارے سپریم جج ہیں نا، یعنی کہ مقدمہ آپ کے پاس ہی آئے گا. جی بی ایف ٹی بھائی آپ ہیں؟ لالا ساڑھے چیف جسٹس وانگ بولن ہی نہیں دیندا. یہ آج آپ کی بات صحیح ہے. اچھا بی ایف ٹی بھائی بھی میرے خیال سے نہیں ہے، اور پی ٹی آئی بھائی بھی بی نہیں ایف ٹی ہے. بھائی بھی میرا خیال نہیں ہے، امانی بھی نہیں ہے شاید. اشفاق بھائی کو لیتے ہمارے ہیں. جی ہمارے یہ نئے میں دوست جڑے ہیں حیران ہمارے ہوں ساتھ. آج عابد کیوں موجود ہے. جی اشفاق خان صاحب، جی آپ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویلکم السلام. جی بھائی، میرے خیال سے جو پہلے چل رہی تھی رشیا اور یوکرین کی وار نا، تو وہ تو جیسے چل رہی تھی ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے حماس نے اٹیک کیا تھا وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس میں بالکل نہیں تھا. صحیح ہے، تو
ابھی میرے خیال سے میں نے کبھی سنا تو نہیں ہے نیوز میں کہ یوکرین اور رشیا کی چل رہی ہے، لیکن ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور رشیا کے کافی انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ میں بھی، تو اس کے ساتھ اگر رشیا کی اٹینشن کو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ وار کو مطلب پروکسی کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے. تھینک یو. اچھا